الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک بری عادت ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی کے اظہار کے لیے بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ بہت سارے لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار کہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوں گے اور خسارہ پائیں گے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواہ مسلم۔ اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا، تہبند یعنی جو بھی ازار کے طور پر کپڑا پہنا جاتا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کو کہتے ہیں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2، والمنان، احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو معاف کیا جائے گا، یعنی ان کا تزکیہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آپ نے یہ بات 3 بار بیان فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن پھر بھی آج ہم کپڑے سلواتے ہیں تو ٹخنے سے نیچے ہی سلواتے ہیں، پھر جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنے پینٹ کو اتنا حصہ فولڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سلوانا ہی چاہیے پینٹ ٹخنے سے اوپر۔ یہ عام حالت میں بھی کپڑا ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم ہے۔ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹخنے سے اوپر اپنا لباس کریں، اس لیے کپڑے ہم اور آپ ہی سلواتے ہیں۔ اسی وقت اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیں، اور پھر یہ کہ والمنان، کسی پر ہم نے احسان کیا ہے تو اس کو جتلا دے۔ اور نمبر 3، سامان بیچ رہا ہے، تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، یہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، رواہ البخاری۔ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔
جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو، یعنی جو ازار، پینٹ، شلوار، پاجامہ، جو بھی، یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ خواتین کے لیے تو پورا پاؤں ڈھپا ہونا چاہیے ان کے کپڑے سے۔ مردوں کے لیے بات ہو رہی کہ ان کا ٹخنا اس سے اوپر ہونا چاہیے، لباس ٹخنے سے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہبند ٹخنوں سے نیچے وہ جہنم کی آگ میں ہے، یعنی گویا وہ پاؤں یا وہ کپڑا جو بھی ہے، بہرحال اس کو عذاب دیا جائے گا جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر پہنتا ہے۔ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، لہذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہو، شلوار ہو یا چادر، پائجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، خواہ تکبر نہ بھی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب تکبر کی وجہ سے ہم ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ایک عام حکم ہے یہ کہ ٹخنے سے نیچے ہمارا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس پر کسی کو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، بڑائی کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے، لوگوں میں اپنا زیادہ مقام سمجھتا ہے، تب تو یہ مزید اس کو مار ڈالنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بینما رجل یجر ازارہ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ۔ ایک آدمی اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا، یعنی لمبا تہبند زمین میں ہے، گھسیٹ کے چل رہا تھا، بڑی شان اور کبر دکھاتے ہوئے۔ خسف اللہ بھی، اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے، زمین کی گہرائی میں چلا جا رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی کی شان کبریائی کی مستحق ہے، وہ ہے المتکبر۔ اس سے بڑا اگر کوئی بننے کی کوشش کرے گا اور لوگوں میں بہت زیادہ اونچا بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ذلیل و خوار ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا قول ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو اس طرح، کیوں؟ اس سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ بہت زیادہ زمین میں پیر مار کے چلو گے تو زمین تمہارے پاؤں سے پھٹنے والی نہیں ہے، بہت اکڑو گے تو تم لمبائی میں پہاڑوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، جتنی تمہاری اوقات ہے اتنا ہی رہو گے۔ لہذا زمین میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہیں زمین میں بڑے نرمی سے چلتے ہیں، کسی سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بڑی نرمی سے، فروتنی کے ساتھ، عاجزی و انکساری سے زمین میں چل رہے ہیں۔ تو کچھ جوہلا ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کچھ ان کی اس دینداری سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نقل کیا ان کا قول کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جوہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کچھ غیر غلط باتیں کہتے ہیں تو قالوا سلاما، السلام علیکم کہتے ہیں اور اپنا راستہ لے لیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ عادت ہے، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان عادتوں کو اپنائیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ تکبر اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اسے توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مانا ہے کہ جب تک اپنے اس گناہ کی سزا نہیں پا لیتا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ کبر کیا ہے؟ کبر یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی اچھی ہو، آپ کا کپڑا اچھا ہو، آپ کے بال کی اسٹائل اچھی ہو، یہ سب نہیں ہے۔ کبر کیا ہے؟ کبر یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو آپ اس کو ٹھکرا دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو بہت بلند مرتبہ والا سمجھیں۔ جب یہ عادت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ سمجھ جائے اس کے اندر کبر ہے۔ باقی رہی بات اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا بنوانا، غربا مساکین کے حقوق ادا کرنا، لوگوں میں مل جل کر رہنا، نرمی سے پیش آنا، عاجزی رہنا اپنے اندر، کسی کے سامنے اکڑنا، بڑی بڑی باتیں نہ کرنا، اگر ایسی عادت نہیں ہے تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اور جو بری عادتیں ہیں جس سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو روکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔